اگر پاکستان کے عوام کی جو منشا ہے، جو پاکستان کے عوام کی آواز ہے، اس سے ہٹ کر یہ مخصوص نشستیں ان پارٹیوں کو دی جاتی ہیں جنہوں نے وہ سیٹیں نہیں جیتی، جو پی ٹی آئی نے جیتی ہیں، ان کو مال غنیمت کے طور پر نشستیں دی جاتی ہیں، تو پھر پاکستان کی پارلیمان ایک ایسی پارلیمان ہوگی جو عوام کی نمائندگی کرنے سے قاصر ہوگی۔ اگر پارلیمان نے ریپریزنٹیٹو ہونا ہے، عوام کا نمائندہ ایوان ہونا ہے، تو ضروری ہے کہ مخصوص نشستیں ان کو دی جائیں جن کے لیے عوام نے در حقیقت ووٹ ڈالا۔ تو یہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کی جمہوریت کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ عدالت بھی 26ویں آئینی ترمیم کے باوجود ہمیں انصاف دے گی، پاکستان کے عوام کو انصاف دے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ریزرو سیٹ کا ریویو پٹیشن پینڈنگ تھا۔ اس کے ہیئرنگ میں سنی اتحاد کونسل کی طرف سے آرگومنٹس ہو رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ جس دن نشان الاٹ ہونے تھے 13 جنوری کو، اس دن رات 11 بجے پاکستان تحریک انصاف سے نشان لیا گیا تھا۔ اس وقت سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کے 859 کنسٹیچوئنسی میں سے 850 کنسٹیچوئنسی پہ اپنے کینڈیڈیٹ فیل کر دیے تھے۔ ہم نے ان سارے کینڈیڈیٹ کو اپنے ٹکٹ بھی ایشو کر لیے تھے، لیکن اس فیصلے کی وجہ سے ان کو نشان الاٹ نہیں ہوئے تھے بلے کا۔ ہمارا کہنا یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کے ویژن کے حساب سے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے۔ آئین کا یہی منشا ہے کہ پاکستان میں اگر قومی صوبائی اسمبلیوں کے لیے جنرل نشستوں پہ کوئی منتخب ہو جائے یا محسوس نشستوں پہ کوئی منتخب ہو جائے، ان کا ادرکام ایک جیسا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مخصوص نشستیں پروپورشنیٹ کی بنیاد پہ الوکیٹ ہوتی ہے، اور یہ سیٹیں اس پارٹی کا حق ہے جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے۔ ہمارا سمپل سٹانس ہے کہ سیٹیں اس پارٹی کا رائٹ ہے جس کو عوام نے ووٹ دیا ہوا ہے، اور ہماری جیتی ہوئی سیٹوں کے مطابق ہمیں سیٹیں ملے گی، اور باقی پولیٹیکل پارٹی کے ان کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی۔ ہمارا یہی سٹینز رہا ہے۔ اس کے حق میں سپریم کورٹ نے ہمیں فیصلہ دیا ہے، وہ فیصلہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ سے ہم توقع تو رکھتے ہیں ہر حال میں کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ انصاف پہ مبنی آئین کے روح کے مناسبت سے فیصلے ہوئے، اس کی انٹرپریٹیشن ہوا، تو پاکستان تحریک انصاف پر امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں ہماری ہیں، ہمیں ملے گی اور ہمیں ملنے چاہیے، ہم یہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جی سلمان صاحب۔ جی آج بحث جاری رہی، ہمارے وکیل صاحب فیصل صدیقی صاحب نے بحث کی، اور جو واقعات تھے وہ عدالت کے سامنے رکھے، جو قانونی نکات تھے وہ عدالت کے سامنے رکھے۔ ابھی یہ بحث چل رہی ہے۔ دیکھیں، یہ مقدمہ پی ٹی آئی کا یا ایس آئی سی کا مقدمہ نہیں ہے، یہ مقدمہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ جو بحث دوسری جانب سے کی گئی وہ تکنیکی نوعیت کی ہے کہ جی اس میں کینڈیڈیٹ پارٹی نہیں بنے، فلانے نے فلانی درخواست نہیں دی، اس میں تو یہ لکھنا چاہیے تھا ان کو اپنے پریئر کلاز میں، عدالت سے یہ استدعا کرنی چاہیے تھی۔ جو اکثریتی فیصلہ ہے 12 جون 2024 کا، وہ ایک عظیم الشان فیصلہ ہے جس نے یہ کہا ہے کہ ہمارے سامنے پیش ہونے والا فریق در حقیقت پاکستان کے 25 کروڑ لوگ ہیں۔ یہ ایس آئی سی یا پی ٹی آئی کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت کا مقدمہ ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا 8 فروری اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے ان کے نتیجے میں پاکستان کی جمہوریت پر ایک حملہ ان اداروں نے کیا جن کا کام تھا جمہوریت کا استحکام پیدا کرنا، جمہوریت کو فروغ دینا، جمہوریت کو پروٹیکٹ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اور ان میں سب سے سامنے سر فہرست الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ 8 جج صاحبان نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا، الیکشن کمیشن وہ کچھ نہیں کر سکا جو آئین اس سے توقع کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے متعدد فیصلے ایسے تھے جن کی وجہ سے ابہام پیدا ہوا، جن کی وجہ سے لوگوں کو یہ لگا کہ شاید پی ٹی آئی ایک جماعت ہی نہیں ہے جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ تمام کنفیوژن پیدا ہوئی، ایک تذبذب کا عالم تھا کہ ہم نے
بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑنا ہے، ہم نے الیکشن لڑنے کے بعد پی ٹی آئی کو جوائن کرنا ہے، یا ہم نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا ہے، قانون ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ تمام صورتحال الیکشن کمیشن کے غلط فیصلوں کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور ان غلط فیصلوں کو تمام 13 ججوں نے غلط کہا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ جو افراتفری کا عالم تھا، اس کا بڑا سبب الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا۔ تو یہ ہمارا مقدمہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہ صرف یہ کہ اپنا آئینی فرض ادا نہیں کیا، آئینی فرض یہ تھا کہ ایک صاف شفاف الیکشن ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلوں نے عوام کے راستے میں روڑے اٹکائے، عوام کو اپنی جو آواز ہے اس کو ایوان تک پہنچانے میں نہ صرف یہ کہ مدد نہیں دی، بلکہ اس کے راستے میں حائل ہوا الیکشن کمیشن۔ یہ ہے 8 جج صاحبان کا فیصلہ، اور 8 جج صاحبان نے یہ کہا ہے کہ جو غلطیاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی، ان کا خمیازہ پاکستان کے عوام کو ہم نہیں بھگتنے دیں گے۔ پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ جمہوری طریقے سے ان کے جو نمائندے ہیں وہ ایوان میں آئیں۔ ان نمائندوں میں وہ شامل ہیں جو براہ راست الیکشن لڑ کے آتے ہیں، اور وہ خواتین اور وہ غیر مسلم جن کو مخصوص نشستیں دی جاتی ہیں متناسب نمائندگی کی بنیاد پر۔ دونوں کا اتنا ہی حق ہے کہ وہ پارلیمان میں ہوں۔ یہ دونوں جو ہیں پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اگر پاکستان کے عوام کی جو منشا ہے، جو پاکستان کے عوام کی آواز ہے، اس سے ہٹ کر یہ مخصوص نشستیں ان پارٹیوں کو دی جاتی ہیں جنہوں نے وہ سیٹیں نہیں جیتی، جو پی ٹی آئی نے جیتی ہیں، ان کو مال غنیمت کے طور پر نشستیں دی جاتی ہیں، تو پھر پاکستان کی پارلیمان ایک ایسی پارلیمان ہوگی جو عوام کی نمائندگی کرنے سے قاصر ہوگی۔ اگر پارلیمان نے ریپریزنٹیٹو ہونا ہے، عوام کا نمائندہ ایوان ہونا ہے، تو ضروری ہے کہ مخصوص نشستیں ان کو دی جائیں جن کے لیے عوام نے در حقیقت ووٹ ڈالا۔ اگرچہ ان لوگوں کو الیکشن کمیشن نے آزاد امیدوار قرار دیا، در حقیقت وہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، یہ سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں، لہٰذا مخصوص نشستیں بھی اسی تناسب سے پی ٹی آئی کو دی جائیں گی۔ یہ ہے وہ عظیم الشان فیصلہ 8 جج صاحبان کا، جس کے خلاف آج الیکشن کمیشن ایک بار پھر کھڑا ہے، حکومت کھڑی ہے، مسلم لیگ نون کھڑی ہے، پیپلز پارٹی کھڑی ہے۔ تو یہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کی جمہوریت کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ عدالت بھی 26ویں آئینی ترمیم کے باوجود ہمیں انصاف دے گی، پاکستان کے عوام کو انصاف دے گی۔ بہت شکریہ۔